الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ یہ عجیب و غریب آیت ہے۔ دیکھا جائے تو پورا قرآن اس ایک آیت کے اندر سمایا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ کوزے میں سمندر، اس کو پھیلائیں تو یہ 30 پاروں تک پھیل جائے گا، اور سمیٹے تو اس ایک آیت کے اندر پورا قرآن آ گیا۔ وہ کسی نے کہا کہ ایک پھول کا مضمون ہے 100 رنگ سے باندھو، یا جیسے کسی نے کہا کہ فانوس لو شم حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے۔ اس ایک آیت میں آپ بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ مالک کائنات، شہنشاہ کائنات کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ کتنے نصیب کی بات ہے کہ کسی کو اس کے نام سے یاد رکھا جائے، اس کے نام سے آسمانوں میں اس کا تذکرہ ہو۔ فلاں بندہ دیکھو کس چیز نے اس کو کھینچ کے لایا، کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ میرا ذکر سن رہا ہے، کیوں وہ نیند کو قربان کر کے یہ مسجد میں آیا ہوا ہے۔ حج کے موقع پر فرشتوں سے پوچھتا نہیں، میرے بندے کس لیے جمع ہوئے ہیں، کیوں آئے ہوئے ہیں کھینچ کھینچ کے دنیا۔ تو یہ ایک نام لے لے کر کے تذکرہ ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ شہرہ خاص کا طالب ہوں وگرنہ شیطان سے زیادہ کوئی مشہور نہیں ہے۔ تو شہرہ خاص کیا ہے؟ آسمانوں میں ذکر ہو۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، یعنی پوشیدہ طور پر۔ اور اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے، مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری ابھی قرآن فجر میں پڑھا گیا من نطفہ، ایک بوند سے ہماری پیدائش ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو شہنشاہ کائنات ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، وہ یاد کرے نام لے کر۔ کوئی بڑا آدمی اگر کسی کو ارے فلاں صاحب آپ، تو کتنا آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ ارے اتنا بڑا انسان ہو، میرا نام یاد رکھا ہے، ایک ملاقات بھی اور یاد رکھا ہے اس نے۔ تو یہ ایک تو ایک سعادت کی بات یہ ہے۔ لیکن اس میں صرف یہی ایک مضمون نہیں ہے۔ یاد رکھو کا مطلب کیا ہے؟ یہ مضمون ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہاں الفاظ دوسرے تھے، یہاں الفاظ بدل گئے۔ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا تھا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم مجھ سے کیا ہوا عہد یاد رکھو، میں اپنا عہد پورا کروں گا، تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ یاد رکھو کہ میرا معاہدہ ہے۔ کیا معاہدہ ہے؟ سمعنا واطعنا، کہ تم سنو گے اور مانو گے۔ فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، جب میری جانب سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم کا اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ تم دنیا میں مالک بن کر نہیں آئے ہو، تم یاد رکھو کہ تمہارا مالک اللہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ یاد رہنا چاہیے۔ ہم مالک و مختار نہیں، اس کے بندے اور غلام ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس نے اپنی نعمت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ نعمت کا کام ہمیں کرنا ہے، اس زمین کا انتظام کرنا ہے، صحیح انتظام کرنا ہے، امن و امان برقرار رکھنا ہے، بندوں کو ان کی بندگی کا مقام یاد دلانا ہے، اور اپنے رب کا، اپنے خالق اور مالک کی پہچان کرانا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی لیے اس بات کو اگر انسان بھول جائے تو پھر اس کی زندگی کا ڈائریکشن ہی چینج ہو جائے گا۔ اور اسی یاد دلانے کے لیے آپ دیکھیے نماز ہے۔ کیا ہے نماز کا نام؟ ذکر۔ اقم الصلاۃ لذکر اللہ۔ انسان بھولے نہیں کہ وہ کیوں آیا دنیا میں اور کس کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ یہ یاد رکھنے کے لیے نماز لگا دی گئی 5 وقت، تاکہ بھولنے کا کوئی چانس ہی نہ رہے۔ 5 مرتبہ اگر کوئی اللہ کو یاد کرے، اپنے آپ کو یاد کرے، اپنے رب کو یاد کرے، تو وہ ایسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا جو اس کی زندگی کے مقصد کے خلاف ہو۔ اسی طرح قرآن اسی مقصد کے لیے، تاکہ انسان کو بھولا ہوا سبق یاد دلاتا رہے۔ اسی لیے قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ ذکر۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔
تو قرآن اور نماز ذکر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزہ ہے، زکوٰۃ، یہ جتنی عبادات ہیں یہ سب انسانوں کو یاد دلانے کے لیے کہ تم کس کے لیے کام کرنا ہے تمہیں۔ اور تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے بخشی ہیں ان صلاحیتوں کو اس کے عطا کرنے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ یہ زندگی اللہ کی مرضی میں صرف ہونی چاہیے۔ کوئی اور صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت، اللہ کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اور کوئی خصوصی صلاحیت وہ استعمال ہونی چاہیے۔ ایک شخص علم حاصل کرتا ہے اور وہ پھر اس علم سے نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ ناشکری کر رہا ہے۔ نعمت ہدایت ملی، نعمت قرآن ملی، نہ اس سے خود فائدہ اٹھا رہا نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا، یہ ناشکری ہے۔ اسی طرح دنیا کا کوئی علم ہے اور کوئی صلاحیت ہے، کوئی ٹیکنالوجی ہے، انسان کو اگر اس کا علم حاصل ہے اور پھر وہ اس کے مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ وہ ناشکری کر رہا ہے۔ اور آخری چیز یہ کہ انسان جو کچھ بھی کرے دنیا میں یاد رکھے کہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو کہ تم مجھے جواب دہ ہو، پھر میں بھی یاد رکھوں گا کہ مجھے تم کو کیا دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جانتا ہے، اپنا وعدہ وہ نبھانا اچھی طرح جانتا ہے، اور کیسا نبھائے گا، کیسا عطا کرے گا اس کا تو اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی وہ حیران ہو جائے گا، زمین و آسمان اس میں سما جائیں گے، اتنی لمبی وسیع و عریض کائنات دے دی جائے گی۔ وہ جب نوازے گا تو پھر اس کے نوازش کا کیا کہنا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اس کے سامنے جواب دیں، جو کچھ بھی کرنا ہے کریں، لیکن یاد رکھیں کہ اس کو جواب دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ہر چیز اپنی جگہ پر درست ہو جائے گی۔ اور پھر یہی شکر ہے، اور ناشکری سے بچنا یہی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی زندگی، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس کے صحیح مصرف میں لائے، ورنہ وہ ناشکری کر رہا ہے، ناقدری کر رہا ہے۔ ایک شخص کے پاس سواری ہے لیکن وہ پیدل ہی چلتا ہے تو ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ اسی طرح سے نعمت قرآن، نعمت ہدایت ملی ہوئی ہے، اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو یہ ناقدری ہے جو ہم رات دن کر رہے ہیں، اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اتنی عظیم نعمت تمہیں ہم نے عطا کی تھی قرآن کی، اور اس سے تم غافل رہے، اس سے بے نیازی برتتے رہے۔ تو اس نعمت کی قدر کرنا، اور اس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس سے زیادہ بہتر اور موقع کیا ہوگا کہ اس مہینے میں ہم اس قرآن سے جڑ جائیں اور اس سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایسی بارش ہے، اس میں ایسا نہائیں کہ ہم اپنا پورے میل کچیل دھل جائے، صاف ستھرے ہو جائیں، دل کو ایک دم چمکا لیں، نگاہوں کو درست کر لیں، زبان کو درست کر لیں، دل و دماغ کو درست کر لیں۔ یہ قرآن ہمیں اندر اور باہر سے بدلتا ہے، پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو نعمت قرآن کا صحیح طور سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سبھی کو اپنے بہترین ذکر اور بہترین شکر اور بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔